حالت یہاں تک پہنچی ہوئی ہے. اللہ اکبر. حالت یہاں تک پہنچی ہوئی ہے. مسلمان اپنے ہر مسئلے کو آ کے مسجد سے حل کراتا تھا. اب مسجد ہی مسئلہ ہے. اب مسجد ہی مسئلہ ہے. مسلمان ہر مسئلے کو آ کے مسجد سے حل کراتا تھا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب یقین کی کا کمال مسجد ایمان کے حلقوں سے کرایا جاتا تھا نا تو سارے نظام کائنات کو مسجد سے چلایا جاتا تھا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کائنات کا نظام مسجد سے چلتا ہے. کائنات کا نظام مسجد سے چلتا ہے. آگ نکلی مدینے کے پتھریلی علاقے سے جس نے سارے مدینے کو گھیر لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 9 ہجری کے مسلمان سے کہا ذمہ داری سے, کسی پرانے سے نہیں کہا کہ یہ آگ ہمارے تمہارے بس کی تو ہے نہیں, ہم تو بھائی بعد کی اسلام لانے والے ہیں, کوئی ایسا پرانا ہو اسے پکڑو تو یہ آگ نہیں. یہ تو سن 9 ہجری کا مسلمان بھی اس آگ کو پہاڑ میں داخل کر دے گا. باہر کی پھیلی ہوئی ہر شکل, مسجد سے باہر پھیلی ہوئی ہر شکل وہ ایسی مسجد والوں کی نظر میں معمولی تھی کہ تیمی داری نے فرمایا مومنین یہ تو ایک چنگاری ہے, آپ کو تو پھیلی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن یہ ایک چنگاری. چنگاری آپ کسے کہتے ہیں؟ چنگاری سے کہتے ہیں کہ آگ میں سے ایک چنگاری اڑے آپ تک پہنچنے لگا غائب ہو جائے, ختم ہو جائے, بجھ جائے, اسے چنگاری کہتے ہیں. جی ہاں, اس سے آدمی کا کپڑا بھی نہ جلے وہ چنگاری ہوتی. انگارا بھی نہیں کہا, چنگاری کہا. یہ کی بات کہ یہاں مسجد میں غیب کے تذکرے کرنے والوں کے لیے مسجد سے باہر کا پھیلا ہوا نظام اتنا کمزور اور اتنا بے اثر بے جان تھا کہ ذمہ داری نے کہا کہ یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے اس آگ کو پہاڑ میں داخل کرنا. آئیے میں دیکھتا ہوں. ایسے سمیٹ کے لے گئے جیسا چرواہا بکریوں کو سمیٹ لیتا ہے. چرواہا بکریوں کو سمیٹ لیتا ہے. جب یہاں غیب کے تذکرے ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نظام کائنات کہاں سے چلتا ہے. نظام کائنات کہاں سے چلتا ہے, سنو بات توجہ سے. اور جب مسلمان روزانہ ایمان کے حلقوں کو وقت نہ دے گا باہر کا سارا نظام اس پر مسلط ہوگا. ایسا مسلط ہوگا اللہ کہاں یہ مسجد سے سارے کائنات کے نظام کو چلاتا, کہاں مسجد اس کے نظام سے باہر, کہاں مسجد اس کے نظام سے باہر. اللہ اکبر. سارے مسجد کے محتاج تھے. یا ایھا الناس میں سارے بادشاہ, سارے عوام خواص, سارے مالدار سب کے سب شامل ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, تم مسجد میں محتاج ہو کر آؤ, مسیح کی طرف محتاج ہو کر آؤ. اب مسلمان نے جب غیر کے تذکرے چھوڑے تو مسجد خود محتاج, مسجد خود محتاج. مسلمان بیچارہ اسی کشمکش میں ہائے کیا ہوگا, ہائے کیا ہوگا, ہائے کیا ہوگا. ایسی عجیب بات ہے. تو میں نے عرض کیا کہ غیر کے تذکرے کفر کو بڑھانے کے لیے اور شک کو بڑھانے کے لیے اور ایمان کو بڑھانے کے لیے ہوتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کی خبر دی. یہ نہیں اس زمانے کی طرح کہ بھائی بات ان سے کہو جو تمہاری بات کا یقین کریں. اللہ کی شان, آپ کے سفر معراج کی خبر ابوبکر صدیق جیسے تصدیق کرنے والے ان کے بعد میں ہوئی اور ابو جہل کو پہلے. سوچو تو صحیح, ابو جہل سب سے بڑا کذاب, ابو جہل سب سے بڑا کذاب, جھٹلانے والا آپ کو اور آپ کی بات کو. جی ہاں, آپ متفکر تھے رات کے سفر کی وجہ سے, کیونکہ اللہ نے آپ کو یہ سفر کرایا ہی اس لیے تھا, یہ سفر کرایا ہی اس لیے تھا تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا امتحان لے. دو موقع ایسے ہوئے کہ جس میں آپ پر ایمان لانے والے بھی مرتد ہوئے,
دیکھو میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. 2 موقع ایسے ہوئے, ایک معراج کا, ایک تحویل قبلہ کا. ہم اس میں 2 چیزیں آزمائیں گے, 2 چیزیں آزمائیں گے. ایک تو یہ کہ نبی کی خبر کا یقین کرو, ظاہر کی کتنی بھی خلاف ہو. اگر نبی کی خبریں ظاہر کے مطابق ہوں تو اس کو تو کفاری مان لیں گے کہ ہاں ٹھیک کہہ رہے. اگر نبی کی خبریں ظاہر کے مطابق ہوں تو کفاری مان لیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے. امکانیات کا بیان کرنا, امکانیات کا بیان کرنا, امکانیات کا بیان کرنا, اسے مان لینا ایمان نہیں ہے. اب یہ چیز ممکن ہے اس کو سب مان لیں کہ ہاں ٹھیک ہے. جی امکانیات کا بیان کرنا, اسے مان لینا, وہ تو میرے دوستو عزیزو, اللہ اکبر, ایمان ہمارے نصیب میں آیا تھا. ایمان میں کیا بڑی بات توجہ سننا, ایمان ہمارے نصیب میں آیا تھا. نہ فرشتوں کا نصیب ہے ایمان, نہ ایمان فرشتوں کا نصیب ہے, نہ انبیاء کا نصیب ہے, نہ صحابہ کا نصیب ہے. نہ ایمان ملائکہ کا نصیب ہے, نہ انبیاء کا نصیب ہے, نہ صحابہ کا نصیب ہے. ایمان تو ہمارے حصے میں آیا تھا. ایمان تو ہمارے حصے میں آیا تھا. اللہ نے کتنی عجیب بات ہے کہ جس مسلمان وہ مسلمان جو صحابہ کے بعد آئے ہیں قیامت تک, جو صحابہ کے بعد آئے ہیں قیامت تک, اصل ایمان ان کا نصیب تھا. اصل ایمان ان کا نصیب تھا. اصل ایمان ان کا نصیب تھا. کیوں؟ اس لیے کہ غیب کو غیب کی بنیاد پر ماننا یہ صحابہ کے بعد سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا نصیب ہے. یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے افضل ایمان کس کا سوال کیا, اور ظاہر بات ہے صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے بعد سب سے افضل, اللہ پر ایمان لانے میں سب سے افضل ملائکہ, افضل ملائکہ. آپ نے فرمایا کہ کیوں, ملائکہ کے ایمان لانے کیا کمال ہے؟ ملائکہ کے ایمان لانا کیا کمال ہے؟ اور کیوں نہ ہوتا ان کا ایسا ایمان؟ عجیب روایت ہے یہ, غور سے سننا. کیوں نہ ہوتا ان کا ایسا ایمان کہ وہ سارا غیبی نظام دیکھ رہے ہیں, جہنم کو اتنے فرشتے اس کی باغیں پکڑے ہوئے تھامے ہوئے کھڑے ہیں, تو دیکھ رہے جہنم کو. ان کا جہنم پر ایمان ہونا کیا کمال ہے. جو حامل عرش ہیں وہ عرش کو تھامے ہوئے ہیں. جی ہاں, ان کا اللہ پر ایمان ہونا اور غیب پر ایمان ہونا کیا کمال ہے. ہے کہ نہیں؟ یہ تو نہیں. صحابہ نے عرض کیا پھر تو انبیاء ہی ہو سکتے ہیں افضل ایمان والے. اب میں کہ کیوں, انبیاء کا ایمان کیا کمال ہے؟ ان پر وحی آ رہی ہے, غیب سے فرشتہ آ رہا ہے, مستقل اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہے, اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے. ان کا تو ایمان ایسا ہونا ہی چاہیے. ان کا ایمان کیا کمال ہے. صاحب نے کہا سب تو ایک ہی رہ گئے ہم, اب تو ایک ہی رہ گئے. کون؟ ہم صحابہ. صحابہ نے عرض کیا بس جی پھر تو ہم ہی رہ گئے ہیں, سب سے افضل ایمان ہمارا ہی ہے. تمہارا کیا ایمان؟ تمہارا کیا ایمان جب میں تمہارے درمیان میں ہوں؟ معجزات تم دیکھ رہے, غیبی نصرتیں تم دیکھ رہے, اور رسول تمہارے درمیان میں ہے, اور تمہارا کیا ایمان, تمہارا ایمان کیا کمال. اللہ فرمایا نہیں, ایمان تو ان لوگوں کا ہے, ایمان تو ان لوگوں کا ہے جو صرف قرآن پڑھ کر اور میری حدیثیں پڑھ کر مجھ پر ایمان ڈالیں گے. کیا اللہ نے ہمیں دیا تھا اور کیسا ہم نے اس کو ضائع کیا, کیسا ہم نے اس کو ضائع کیا. کیا اللہ نے ہمیں دیا تھا, ہم نے کیسے اس کو ضائع کیا. جو لوگ اس کام کو تنظیم سمجھتے ہیں اور وہ اس کام کو ضائع کرتے ہیں. نہیں, یہ کام ہی یہ تھا کہ تم گشتوں کے ذریعے لوگوں کو وزارت کے, صدارت کے, حکومت کے, سیاست کے, تجارت کے, زراعت کے
ادویہ اور اغذیہ اور جتنی بھی کائنات کی شکلیں پھیلی ہوئی ہیں نا، ان ساری شکلوں میں سے مسلمان کو یہ کہہ کر نکالتے کہ یہ ساری شکلیں مردہ ہیں، آؤ مسجد میں آؤ، یہاں آ کر اللہ کی بڑائی کو سنو، تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ باہر کی جو شکلیں ہیں یہ کتنی مردہ اور بے روح ہیں، یہ کتنی مردہ اور بے روح ہیں۔ یہ تھی بات جو میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کیا بھائی دیکھو وہ بات کرو جو عوام کی سطح کی ہو۔ اللہ اکبر، کیا ابو جہل کی سطح تھی؟ کیا ابو جہل کی سطح تھی؟ معلوم ہے آپ کو کہ جھوٹا ہے جھٹلائے گا، جھوٹا ہے اور جھٹلائے گا۔ پوچھا ابو جہل نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، کیوں متفکر بیٹھے ہو؟ کہ رات تو آسمانوں کا سفر ہوا، 1 مہینے کا سفر یہاں سے بیت المقدس کا، اور وہاں سے بے لامحدود سفر آسمانوں کا، رات یہ سفر ہوا۔ ابو جہل نے کہا ذرا خاموش ہو جائے، میں سب کو جمع کر لوں، اتنا بڑا نعوذ باللہ، اتنا بڑا جھوٹ۔ جی ہاں، جو ممکن ہی نہیں ہے۔ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، صرف لوگوں کو آزمانے کے لیے۔ میں نے شروع میں قرآن کی آیت ہی پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ساتھ وہ کرتے ہیں جس سے جھوٹے چھٹ کر ایک طرف ہو جائیں، سچے ایک طرف ہو جائیں۔ یہ چھٹائی ہوگی ہی نہیں جب تک غیب کے تذکرے نہ ہو، جب تک غیب کے تذکرے نہ ہو۔ ایمان بالغیب، ایمان بالغیب، ایمان بالغیب کا کورس کرنے کو نہیں کہتے۔ ایمان بالغیب اسے کہتے ہیں کہ روزانہ بطور غذا کے روزانہ دو مسجد کو، اور وہاں اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی قدرت کے تذکرے سنو۔ فضائل کی تعلیم کا مقصد بھی یہی تھا کہ تم تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر بازار جاؤ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت وعدوں پر پالتے ہیں، اسباب پر نہیں پالتے۔ اس کے لیے تعلیم تھی۔ یہ بیچارے کیا بتاؤں میں، تمہارے سمجھ تو آنے کی نہیں۔ یہ کہتے ہیں وہ تو بھائی عمل کا شوق پیدا کرنے کے لیے تبلیغ میں تھوڑی دیر تعلیم بھی کر لو تاکہ عمل کا شوق پیدا ہو جائے۔ اتنی یعنی سچی باتیں کرتے ہیں، اتنی سچی باتیں کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں تبلیغ میں عمل کا شوق پیدا کرنے کے لیے تعلیم کرائی جاتی ہے۔ ارے عمل کا شوق تو ہو گیا، اور وہاں جب دکان آئی نماز کے مقابلے میں سارا شوق ختم ہو گیا۔ وہاں جب دکان آئے گی نا نماز کے مقابلے میں، اور جہاں وزیر بلاوے گا اذان کے وقت، اب دیکھا جائے گا کہ تعلیم سے کتنا یقین بنا۔ اگر یہ کہہ دے وزیر سے اگر اللہ مطلوب ہے تو کل میں مسجد میں آ جاؤ، اور اللہ مطلوب نہیں ہے تو انتظار کرو، ہم نماز کے بعد ملیں گے۔ ہے کوئی ایسا؟ میٹنگ ہو رہی ہوگی مسلمانوں کے لیڈروں کی وزیروں کے ساتھ، یہ کہہ دیں گے اس وقت اذان ہو رہی ہے کہ ہونے دو، وزیر تھوڑی ملے گا بعد میں، نماز بعد میں پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لیڈروں کو وزیروں کے حوالے کریں گے۔ تو میرے بلانے پر مسجد میں نہ آئے، وزیر سے وقت دے دیا، نماز چھوڑ دی، نماز چھوڑ دی، وزیر سے وقت لیا ہوا ہے۔ وزیر سے کہتے ہیں کہ بعد میں ملیں گے، نماز کا وقت ہے، ہم جا رہے ہیں مسجد۔ کیا بتاؤں، مسلمان اس کوشش میں ہے کسی طرح ہمیں اقتدار مل جاوے گا تو ہم سارے مسئلے اقتدار سے حل کر دیں گے، اور اللہ مسلمان کو اقتدار دے گا ہی نہیں، اللہ مسلمان کو اقتدار دے گا ہی نہیں، کیونکہ جسے پر تمہیں اختیار تھا جب تم نے اس پر حکم پورا نہ کیا، جس پر تمہیں اختیار نہیں اس میں اقتدار کیسے دے دیں؟ ہمارے ایسا کا ملفوظ ہے، جسے پر تمہیں اختیار تھا تم نے اس کو پورا نہ کیا، جس پر تمہارا اختیار نہیں وہ اقتدار تمہیں ہم کیسے دے دیں؟ اس زمانے میں مسلمان اس چکر میں ہے کہ اقتدار مل جائے گا ہمیں تو ہم سب کچھ کر لیں گے، تو بجائے اللہ کی اطاعت پر آنے کے اقتدار چاہتے ہیں اسلام کو قائم کرنے کے لیے۔ افسا کا ملفوظ ہے کہ حکومتوں سے اور مال سے اسلام نہ کبھی قائم ہوا ہے نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ ملک و مال اسلام کے قائم ہونے کا ذریعہ نہیں ہے۔ جی ہاں، ورنہ جب تمہارے سامنے ہے جہاں اقتدار ہے وہاں اسلام کا کیا حال ہے، جہاں اقتدار ہے وہاں اسلام کا کیا حال ہے۔
وہ ایک بھی نافذ نہیں کر سکتے غیروں سے پوچھے بغیر. ہاں سیدھی بات ہے. اس لیے عرض کر رہا کہ تعلیم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ عمل کا شوق پیدا ہو جائے. تعلیم کا مقصد یہ تھا کہ تم مسجد میں اللہ کے وعدوں کو سن کر ان شکلوں کی طرف ان شکلوں کا انکار لے کر جاؤ. شکلوں کا انکار لے کر جاؤ. اور جب تم شکلوں میں جاؤ اور وہاں کچھ کر کے آؤ تو گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے شکل کا انکار کرو. گھر میں داخل ہوتے سب سے پہلے شکل کا انکار کرو. اللہ اکبر. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 درہم فقیر کو دے کر پھر تجارت کی. یہاں تو کہتے ہیں کما کر خرچ کرو، وہاں اللہ سے لینے کے لیے خرچ کرنا پڑا. جی ہاں، وہاں خرچ کر کے کمانے کا معمول تھا. وہاں خرچ کر کے کمانے کا معمول تھا. یہ نہیں خرچ کر کے توکل کر لیتے. خرچ کر کے توکل کرتے نہیں، خرچ کر کے سبب اختیار کیا. خرچ کر کے سبب اختیار کیا. جی ہاں، خرچ کیا پھر سبب اختیار کیا. یہ تو نہیں کہ تم نے خرچ کر دیا بیٹھ جاؤ تم. اس لیے سبب اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں. توکل کہتے ہیں اپنی حاجت کو مخلوق سے چھپانا. اسی لیے جتنے بھی مادی اسباب ہیں، یہ جتنے بھی کمائی کے نقشے ہیں، وہ سوال کو چھپانے کے لیے ہیں، نہ کہ مال کمانے کے لیے. اس زمانے میں لوگ تجارت میں پریشان اور بے برکتی کے شکار اس لیے ہیں کہ وہ تجارت کو کمائی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. تجارت کو کمائی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. سارے جتنے بھی ہیں ملازم، تاجر، سرمایہ دار، کاشتکار، جتنے بھی ہیں سب. حالانکہ میں تمہیں ایسی راز کی بات بتاؤں کہ اگر آج تم یہ نیت کر لو کہ میں مخلوق سے اپنی حاجت کو چھپانے کے لیے سبب اختیار کیے ہوئے ہوں تو اللہ تعالیٰ اسی پر غنی کر دیں گے. اللہ اسی پر غنی کر دیں گے. حاجت کو مخلوق سے چھپانے کے لیے اسباب ہیں. جیسے بدن کو چھپانے کے لیے لباس ہے، اس طرح حاجت کو چھپانے کے لیے اسباب ہیں. ہماری بات سمجھ میں آ رہی؟ جیسے بدن کو چھپانے کے لیے لباس ہے، بدن نظر نہ آئے. بالکل اسی طرح اپنی حاجت کو مخلوق سے چھپانے کے لیے اسباب ہیں. دکان اس لیے تھوڑی کر رہا تاکہ پیسے کماؤں، دکان اس لیے کر رہا ہوں تاکہ دیکھنے والوں سے اپنی حاجت کو چھپا لوں. ورنہ لوگ کہیں گے ابھی کچھ نہیں کرتے تو چلو ان کی مدد کرو. جی ہاں، سوال کے لیے کچھ نہ کرنا، سوال کے لیے کچھ نہ کرنا کافی ہے. کیوں بھائی، سمجھ میں آ رہی بات؟ سوال کے لیے اتنا کافی ہے کہ آدمی کوئی سبب اختیار نہ کرے. جتنے فقیر فقراء پھرتے ہیں بازاروں میں، یہ کیا کرتے ہیں بھائی؟ اسباب اختیار نہیں کرتے. اسباب اختیار نہیں کرتے. حالانکہ ان کے پاس، حالانکہ محتاج نہیں ہے، کیونکہ محتاج وہ ہوتا ہے جو ہاتھ پاؤں دونوں کٹے ہوئے ہوں جس کے، وہی محتاج نہیں ہے. بیٹھے بیٹھے کام کر سکتا ہے، بیٹھے بیٹھے کام کر سکتا ہے. وہ کام کر سکتا ہے جس میں ہاتھ پیر کا استعمال نہ ہو. لیکن میں نے عرض کیا کہ وہ اپنے فقر کو ظاہر کرتے ہیں، اس لیے ان کے اندر سے کمانے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے. ریکنسٹرکشن آف امہ دہلی مرکز. تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اسباب ضرورت پوری کرنے کے لیے یا اسباب کمانے کے لیے نہیں ہوتے. اسباب تو مخلوق سے حاجتوں کو چھپانے کے لیے ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ کہاں اس زمانے میں سمجھ میں آ رہی؟ سب ایسے ہی شرم میں گردن ہلا دیتے ہیں، ورنہ بہت دور چلے گئے لوگ، بہت دور چلے گئے. اتنا دور چلے گئے نعوذ باللہ، نظام کائنات کو ہی اللہ کا ضابطہ سمجھ بیٹھے. ہمیں کائنات کو ہی اللہ کا ضابطہ سمجھ بیٹھے کہ بھائی وہ تو غلط ضابطے سے ملے گا. کیا ضابطہ ہے کہ زمین لا حول ولا قوت الا باللہ. زمین کو اللہ کا ضابطہ کہنا
اللہ کی قدرت کا انکار کرنا ہے. زمین کو کھیتی کا ضابطہ کہنا قدرت کا انکار کرنا ہے. دکان کو آمدنی کا ضابطہ کہنا قدرت کا انکار کرنا ہے. دوا کو شفا کا ضابطہ سمجھنا قدرت کا انکار کرنا ہے. بالکل نہیں. نظام کائنات میں قدرت ہے نہ نظام کائنات ضابطہ ہے. کیونکہ نہ قدرت میں تغیر نہ ضابطے میں تغیر. نہ قدرت میں تغیر نہ ضابطے میں کوئی تغیر. لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ کے ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. وہ اللہ کا دین ہے. قرآن تو یہ کہہ رہا. یہ بیچارے یہ کہتے ہیں زمانے کے لوگ کہ نظام کائنات اللہ کا ضابطہ ہے. ضابطے کے مطابق ہوگا. ضابطے کے مطابق ہوگا. کائنات ضابطہ ہے. ارے کتنی گھٹیا بات اور کتنا ایمان کے خلاف یہ بات کہ کائنات کے نظام اللہ کا ضابطہ ہے. حالانکہ کائنات میں کتنی تبدیلیاں ہیں. کائنات میں کتنی تبدیلیاں ہیں. عورتیں ہیں اولاد نہیں, زمین ہے غلہ نہیں, ہتھیار ہیں حفاظت نہیں, دوائیں ہیں شفا نہیں, چاند اور سورج ہیں روشنی نہیں, بادل آ کے گزر گئے بارش نہیں. اب دیکھ لو سارا گھر. اگر یہ اللہ کا ضابطہ ہے تو اس میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. کیوں ضابطے میں تبدیلی نہیں ہے. ضابطے میں تبدیلی نہیں. اور کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں. کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں. حضرت علی فرمایا کرتے تھے میں نے اللہ کو پہچانا ہی اس سے ہے. میں نے میرے رب کو پہچانا ہی اس سے ہے کہ جس سبب میں پڑے اس سے ناکامی ہو گئی. جس چیز کا ارادہ کیا اسی میں ناکامی ہو گئی. جی ہاں, ناکامیاں اللہ کے تعارف کے لیے ہوتی ہیں, لیکن لوگ کیونکہ ناکامیوں کو اللہ سے جوڑ دیتے ہیں اس لیے اللہ تک ایک قدم بھی نہیں چل پاتے. اللہ کی طرف ایک قدم بھی نہیں چل پاتے کیونکہ وہ ساری ناکامیوں کا اور کامیابی کا مدار کائنات پر رکھے ہوئے ہیں. جی ساری کامیابی ناکامی کا مدار کائنات پر رکھے ہوئے ہیں. اللہ کی جب رسائی نہیں ہوتی. اللہ کی طرف وہ چلے جو اپنے عزائم میں ناکام ہو کر اللہ کو پہچانے. حضرت یہ فرماتے تھے عرفت ربی بفسق العزائم, میں نے پہچانا ہی اپنے رب کو اپنے عزائم میں ناکام, اپنے ارادوں میں ناکام ہو کر. اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی ان کے ارادوں میں اس لیے ناکام کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں یاد رکھیں. ارے سنو تو صحیح, اللہ نبیوں کو بھی ان کے ارادوں میں ناکام کرتے ہیں اپنی یاد باقی رکھنے کے لیے. اپنی یاد باقی رکھنے کے لیے اللہ نبیوں کو بھی ان کے ارادوں میں ناکام کرتے ہیں اپنی یاد باقی رکھنے کے لیے. کتنے موقع ہیں انبیاء کے ساتھ ایسے کہ جہاں نبی نے ایک چیز کا ارادہ کر لیا, جس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں ہدایت, اس میں بھی کیونکہ مشرکین نے یہ کہا تھا یہود کے ساتھ مل کر کہ ہماری 3 باتوں کا جواب دے دیں ان کو ہم نبی مان لیں گے. آپ تو آئے اسی لیے کہ آپ کو نبی مانا جائے. انہوں نے یہ شرط لگا دی. آپ نے میں کل بتاؤں گا اصحاب کہف کون تھے, روح کیا ہے, ذوالقرنین کون ہے, کل بتا دوں گا. حالانکہ آپ کے جواب پر انہوں نے وعدہ کیا تھا ہم ایمان لے آئیں گے, لیکن اللہ کی شان, اللہ کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ نبی کہیں کہ میں کل بتا دوں گا. اللہ کو یہ بات گوارا نہیں کہ نبی یہ کہیں کل بتا دوں گا. 15 دن یا ایک روایت میں 1 مہینہ گزر گیا, وحی نہ آئی. کیوں کہا آپ نے میں بتاؤں گا؟ یہ کیوں نہیں کہا اللہ چاہے گا تو بتاؤں گا؟ یہ کیوں نہ کہا اللہ چاہے گا تو بتاؤں گا؟ سوچو تو صحیح, اگر ایک غیب سے آنے والی خبر پر نبی یہ کہتے ہیں میں کل یہ کر دوں گا اور اللہ تعالیٰ وہی روک دیں, یہ کیوں نہیں کہا اللہ چاہے گا تو ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں سے کتنے ناراض ہوں گے, اللہ ایسے مسلمانوں سے کتنے ناراض ہوں گے جو یہ کہے کہ حکومت چاہے گی تو ہو جائے گا. سوچو تو صحیح, جو نبی اپنی چاہت پر ایک کام کرنا چاہ رہے اللہ اس سے متفق نہیں, تو ایسے مسلمان سے کیسے متفق ہوں گے جو یہ کہ حکومت چاہے گی تو ہو جائے گا؟ سوچو تو صحیح, کہاں جا رہے ہیں ہم؟ سوچو تو صحیح. اخبار پڑھتے ہیں, قرآن نہیں پڑھتے. اب قرآن پڑھتے تو کہتے اللہ سے ہوتا ہے, اخبار پڑھتے ہیں تو کہتے حکومت سے ہوتا ہے.
وہ تو اخبار لکھتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ تم ہماری ذات سے ہونا بتلاؤ، ہماری ذات سے ہونا بولو. تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، تذکرے نہیں کرتے قرآن کے. جھوٹے اخبار پڑھتے ہیں پابندی سے اور اس کے تذکرے بھی کرتے ہیں، اس کے تذکرے بھی کرتے ہیں، یقین کے ساتھ کرتے ہیں. اسی لیے کوئی وعدہ پورا نہیں ہو کے دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ جو اللہ کے غیر سے امید رکھتا ہے اللہ اسے من غیر کے حوالے کر دیتے ہیں. اللہ اسے من غیر کے حوالے جانو تمہارا کام، جس کو امید ہے وہ جانے. ساری ذلت اور ساری مصیبت اور سارا تسلط غیروں کا اس لیے مسلمانوں پر کہ ساری امیدیں اللہ کے غیر سے وابستہ ہیں. یہ چاہیں گے تو ہو جائے گا، مان اسی کے چاہنے سے نہیں ہو رہا. آپ اندازہ کریں، غور کریں اس بات پر. اللہ اکبر. جو اسباب اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے ہیں، جو اسباب اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے ہیں، اللہ ان کو ان اسباب میں بھی اپنی چاہت کے بغیر کامیاب نہیں کرتے. تو جو اسباب اللہ نے غیروں کو ناراض ہو کر دیے ہیں ان سے مسلمان امید کیسے کر سکتا ہے؟ سوچو. جو اسباب اللہ نے غیر انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے، سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت اللہ نے راضی ہو کر دیے، ہر چیز پر تسلط، ہر چیز تابع، کیا ہوا، کیا جنات، کیا شیاطین، کیا پانی کا بہاؤ، ہر چیز محتا، ہر چیز تابع ہے، ہر چیز پر اختیار ہے. ہوا جدھر چاہیں گے ادھر کی چلے گی، ہوا ادھر کی چاہیں گے ادھر کی چلے گی. لیکن ان ساری شکلوں پر تسلط دے کر، ساری شکلوں پر تسلط دے کر آزمایا، ساری شکلوں پر قابو دے کر آزمایا، اور مجھے ایک اچھے کام میں آزمایا. جب اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے تو پھر تو اللہ کے دین کی محنت کے لیے اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد تیار کروں، 100 بیویوں سے صحبت کی، اعلیٰ قوت، اعلیٰ نسل کی بیویاں، نیت بہت اچھی. آج کل آتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی نا، وہ کہتے دعا کر دو اللہ بیٹا دے دے، اللہ بیٹا دے دے. صحیح کیا نیت؟ یہ دین کا داعی بناؤں گا. اولاد چاہنے کے لیے دین کا داعی کہہ رہا ہے، دین کے لیے نہیں. ورنہ جو اولادیں ہیں انہوں کو دین کی تعلیم کتنی دی، دین کی دعوت کے لیے کتنا فارغ کیا، دین کی دعوت کے لیے کتنا فارغ کیا. زکریا علیہ السلام نے 120 سال کی عمر میں اولاد چاہی، کیونکہ باپ کی لائی ہوئی، وہ باپ کو ملی ہوئی چیز کی جو حفاظت اولاد کر سکتی ہے وہ دوسرے نہیں کر سکتے. یہ اصولی بات ہے، یہ اصولی بات. انی خفت الموالیہ من ورائی، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ کسی بھی زمانے میں کسی بھی خیر کے سلسلے کو آگے جتنا محفوظ اولادیں رکھ سکتی ہیں دوسرے نہیں رکھ سکتے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنی اولادوں کو اس خیر کے کام میں لگاؤ جس خیر کا اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے. یہ ہے سمجھنے کی بات، یہ ہے سمجھنے کی بات، یہ ہے سمجھنے کی بات، بہت اہم ہے. وہ کہہ رہی نہیں خطر والے میں برائی، مجھے اپنے غلاموں پر اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ دین کی امانت کو ضائع کر دیں گے. اس لیے باقی امانت کی جتنی حفاظت اولاد کرے گی اتنا کوئی اور نہیں کرے گا. یہاں لوگوں سے اشکال ہوتا ہے، لوگوں اس پر اشکال ہوتا ہے کیونکہ حقیقت تو بیچاروں کو دور کی بھی خبر نہیں ہے. جی ہاں، وہ سمجھتے ہیں کوئی جاگیر ہے، کوئی وراثت ہے کہ ہاں ایسا ہی تو ہے. بات اصل یہی ہے، دنیا والوں کی طرح مزاج بن گیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے
کہ جس گھر سے بھی کوئی خیر کا کام ہو، اس خیر کے کام کا جتنا اولاد محافظ ہوگی اتنا دوسرا محافظ نہیں ہوگا. جی ہاں، یہ خون کا تقاضا ہوتا ہے، یہ خون کا تقاضا ہوتا ہے، یہ خون کا تقاضا ہوتا ہے. تو زکریا علیہ السلام نے یہ کہہ کر اولاد مانگی. عمر 120 سال، عمر 120، بیوی کی عمر 90 سال، اور سارے اسباب کا انکار کیا. یہ اسباب بالکل ناکارہ ہو چکے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ پہلے ان اسباب میں تو قوت پیدا کر، پھر اس قوت پر اولاد دے. ہم سب اتنے نالائق اور احمق ہیں کہ حقیقت سے اتنا دور ہیں کہ اللہ کو اسباب بتا بتا کر دعا مانگتے ہیں. اللہ کو اسباب بتا بتا کر دعا مانگتے ہیں. وہی میں بات دہراؤں گا کہ ہم لوگ نظام کائنات کو اللہ کی قدرت اور ضابطہ سمجھتے ہیں. وہ بھی اولاد کیسے دے گا بیوی کے بغیر؟ پہلے قوت ہو پھر اس قوت سے اولاد ہو، پہلے قوت ہو اس قوت سے اولاد ہو. اور یہاں یہ کہہ کر مانگ رہے ہیں کہ نہیں، ہڈیاں گھل چکی ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، اور کوئی ظاہری سبب اولاد کے ملنے کا نہیں ہے، مگر مجھے تجھ سے اولاد چاہیے، مجھے تجھ سے اولاد چاہیے. یہ نہیں کہ پہلے تو اسباب کو کامیاب کر، اسباب کو کارآمد کر، پہلے اسباب کو کارآمد کر. بس اسباب کا کارآمد کرنا ہی یہ قدرت کے خلاف ہے، یہ قدرت کے خلاف ہے.